بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرما اور روزہ۔ تہجد کے ساتھ ساتھ اس موسم میں نفل روزوں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ نیکیوں کا حریص مومن اس موسم میں روزوں کی ان فضیلتوں کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے جو احادیث میں وارد ہوئی، اس لیے کہ اس موسم میں دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی موسم میں خنکی ہوتی ہے، جس سے پیاس کا احساس کم ہوتا ہے اور روزہ رکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی میں روایت ہے، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی یعنی آسان غنیمت یہ ہے کہ موسم سرما میں روزہ رکھا جائے۔ غنیمت باردہ کا مطلب وہ مال غنیمت ہے جو بغیر جنگ و جدل، تھکن اور مشقت کے حاصل ہو جائے۔ موسم سرما میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت پیش نہیں آتی اور آسانی کے ساتھ اجر و ثواب مل جاتا ہے، اس لیے اسے غنیمت باردہ کہا گیا۔ یہی مضمون سنن کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا کرتے تھے، الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، کیا میں تمہیں غنیمت باردہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ ابو ہریرہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سردیوں میں روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے سے آدمی جسمانی اعتبار سے بھی بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نفل روزوں کی بڑی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کا خوب اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے والا وہ دن اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں جو فی سبیل اللہ کہا گیا، اس سے مراد بعض حضرات نے جہاد میں روزہ رکھنا مراد لیا ہے، اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے اخلاص اور طاعت کے ساتھ روزہ رکھنا مراد لیا ہے، لیکن پہلا معنی مراد لینا زیادہ مناسب۔ نیز بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ نمبر 1، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اہتمام کروں۔ نمبر 2، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں، اور نمبر 3، سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کروں۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر وہ 2 آدمی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح اور مصالحت کر لیں۔ نیز ابن ماجہ میں عبد الملک ابن منہال رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اور فرماتے تھے یہ صیام دہر یعنی زندگی بھر، سال بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام 20 اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں چاند تقریباً ساری رات چمکتا ہے۔ ان دنوں کے روزوں میں نیک فعلی یہ ہے کہ جس طرح ان راتوں کا اندھیرا اجالے سے بدلا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل روزے دار کی سیاہ کاریوں کو سفیدی اور چمک سے بدل دے گا۔ نیز ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق نازل کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ چنانچہ ایک دن کے روزے سے 10 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں نفل روزوں کا خوب اہتمام کرے۔ ایام 20 کے روزے رکھیں، پیر، جمعرات اور ہر مہینے 3 روزے رکھیں، اور اس غنیمت باردہ کو زیادہ سے زیادہ لوٹ کر رضائے الہی کو پانے کی کوشش کریں۔ رمضان کے روزوں کی اگر قضا باقی ہو، خاص طور سے مستورات اور خواتین، تو اس موسم میں قضا روزوں سے ابتدا کرنا زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ فرض روزے ذمے سے ساقط ہو جائیں اور قیامت میں اس کے وبال سے محفوظ رہا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے سردی کے دنوں میں ہمیں روزہ رکھ کر اپنی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ